بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ روزہ خوانی کے عنوان سے 19ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے مجلس پیش کریں گے شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام۔ بانوں کو ہے وزیر نیا داغ دے گئے، اصغر کا ماں کے سامنے سر کاٹ لے گئے۔ یا شاہ کربلا تیری مدحت محال ہے، میں کیا زبان طوطی سدرا کی لال ہے، دعویٰ جو اس کا کیجئے نقص کمال ہے، تو فاطمہ کا ماں ہے، حیدر کا لال ہے، قرآن میں وصف جب تیرا رب خدا کرے، بندے کی کیا مجال جو مدح و ثنا کرے۔ پر دل کے ولولے نے ہے بےتاب کر دیا، رکتا ہے اب قلم ہی نہ ذہن رسا میرا، نیت سے میری آپ ہیں واقف شہ خدا، طالب ہوں میں رضا کا نہ انعام و نام کا، طاعت خدا کی آپ کی مدحت سمجھتا ہوں، مدح و ثنا کا ذکر عبادت سمجھتا ہوں۔ اللہ کیا مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ روایت میں ہے کہ ایک روز آپ چھوٹے سے سن میں کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں چلے گئے اور وہاں سو گئے۔ جب عرصہ ہوا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بوجہ فراق مستر ہوئیں اور جناب رسول خدا مائے اصحاب کے تلاش کو گئے۔ دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں اور ایک اژدہا آپ کے سر پر مگس رانی کر رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے۔ حضرت پہ ہے عنایت خالق کا واقعہ، ظاہر سپا بچہ آہو کا ماجرا، شبر کو مصطفیٰ نے خدا نے انہیں دیا، ملبوس عید ماں سے جو رو کر طلب کیا، حزناب کا ہوا نہ گوارا غفور کو، پوشاک عید بھیجی جنا سے حضور کو۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان تختی لکھنے کے بعد خط کے بہتر ہونے میں مباحثہ ہوا، تو ان کی خاطر سے موتی کے 2 حصے حکم خدا سے کیے گئے۔ یہ دونوں معجزات تفصیل سے پچھلی مجلس میں آ چکے ہیں، یہاں اختصار سے کام لیا ہے جناب وزیر حسن رضوی نے۔ اور راہب لاولد کو 7 فرزند دعا کر کے دلائے۔ بہت سے ایسے امور ہیں کہ کم سنی میں آپ کی وقوع میں آئے۔ کسی نبی اور پیغمبر ما سلف کو یہ رتبے حاصل نہیں ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز آپ کسی صحرا میں تشریف لیے جاتے تھے کہ ایک ہرنی نے آ کر عرض کی کہ اے آقا، میرے بچے کو صیاد نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ خانہ صیاد پر تشریف لے گئے اور اس حیوان کا بچہ دلا دیا۔ حضرت سا رحم دل بھی نہ ہوئے گا زینہار، صیاد نے جو بچہ آہو کیا شکار، ہرنی فراق بچے میں روتی تھی زار زار، حضرت کے جب حضور میں آئی وہ اشک بار، رونے نے اس کے آپ کے دل کو ہلا دیا، صیاد سے حضور نے جا کر دلا دیا۔ ناظرین، ایسا مقبول بارگاہ رب العالمین شاہ کونین روز عاشورہ میدان کربلا میں تمام اصحاب و اقربا کی شہادت کے بعد فرزند نوجوان حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش اس حالت تشنگی میں اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے جس کو کسی انسان کا لاولد رہنا تو ایک طرف، جانوروں کو بھی مبتلا غم و اندوہ دیکھنا ناگوار تھا۔ چنانچہ آپ بعد شہادت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے کہ گوش مبارک میں آئی ندا، جو چاہتے ہو کارساز کو، ششماہا طفل نظر کرو بے نیاز کو۔ سبحان اللہ، اس آواز کے سنتے ہی بکمال خوشی کی عرض شہن بار خدایا، ابھی ابھی حاضر ہے شیر خوار ملایا، ابھی ابھی گھر میں گیا حسین اور آیا، ابھی ابھی
ان کو بھی قتل گاہ میں بسایا ابھی ابھی، پر زخم کون سا ہو گلوئے صغیر میں، خنجر میں ہے ثواب زیادہ کے تیر میں۔ اور اپنے پروردگار سے ارشاد کیا کہ اے پروردگار، ایک علی اصغر تو کیا، تجھ کو نسل امامت کا انقطاع منظور ہو تو سجاد کو بھی تیری راہ میں قربانی کے واسطے حاضر کروں۔ وابستہ مشیت پروردگار ہوں، میں عین اختیار میں بے اختیار ہوں۔ میں بندہ ہوں، تو معبود ہے، تو حاکم ہے، میں محکوم ہوں، تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو مالک جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ چاہا بسایا، چاہا اجاڑا، ملال کیا، بندے کو اس میں چون و چرا کی مجال کیا۔ اے میرے پروردگار، میں تیری سرکار میں حاضر ہوں، لیکن تیری نظر کے قابل کوئی تحفہ پاس نہیں ہے۔ ہاں، تیری بندہ نوازی ہے، اگر اس عبد ذلیل کی کسی نظر کو قبول فرما کر بندے کو سرفراز کرے۔ فرزند کو خلیل نے قربان جب کیا، تحفہ غذا کھلائی اور آب خنک دیا، اصغر نے دودھ بھی کئی دن سے نہیں پیا، تڑپے یہ تیر کھا کے زہ شان کبریا، چشم قبول اس پہو رب جلیل کی، یہ نظر آخری ہے حقیر و ذلیل کی۔ سبحان اللہ، یہ راز و نیاز کی باتیں عاشق و معشوق حقیقی کے درمیان ہوتی تھیں کہ خداوند قدیر کیا فرماتا ہے۔ آئی ندا کہ تم ہو دو عالم کے افتقار، خاتم تمہارے نانا تھے آدم کے افتقار، تم ہو خدا کے فضل سے خاتم کے افتقار، کرسی کے زیب عرش معظم کے افتقار، بندے میرے خدائی کی تو زین و زین ہے، دونوں جہاں میں ایک خدا ایک حسین ہے۔ بس بفرمان رب جلیل جناب مظلوم ثانی خلیل خوشی خوشی لاش علی اکبر کو میدان کارزار میں چھوڑ کر خیمے میں تشریف لائے اور جناب رباب سے فرمایا، اصغر کو لاؤ، فدیہ راہ خدا کو لاؤ، ششماہا شیر بیشہ رب خدا کو لاؤ، معصوم کو نشانہ تیرے جفا کو لاؤ، محروم آب شیر کو اور بے غذا کو لاؤ، اکبر تو کب کے داخل دربار رب ہوئے، لو اب تمہارے ہنسلیوں والے طلب ہوئے۔ وہ بولی بار بار نہ ارشاد کیجئے، لائی میں لائے لیجئے اصغر کو لیجئے، حاضر میرا جگر ہے چھری پھیر دیجئے، کچھ غم نہیں یہ وارث آل ابا جیے۔ مولا، میرا ننھا معصوم شدت تشنگی سے بے ہوش ہے، امید زیست کی نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ 3 روز سے پیاسا ہے، میں اس کو لے کر جاتا ہوں، شاید لشکر کفار میں اس معصوم پر رحم کھا کر پانی دے دے۔ فرما کہ یہ گہوارہ اصغر پر جھکے شاہ، دیکھا دم اکھڑتا تو ہوا صدمہ جاں کا، خورشید لبے بام نظر آیا جو وہ ماہ، بیووں کے جگر ہل گئے اس درد سے کی آہ، چھائی ہوئی زردی تھی جو دل بند کے منہ پر، شبیر نے منہ رکھ دیا فرزند کے منہ پر، بل کھائے ہوئے ہاتھ جو تکیے سے اٹھائے، منہ رکھ دیا بوسے لیے آنکھوں سے لگائے، راشا ہوا ہاتھوں کو قدم سرد جو پائے، ڈوبی جو ملی نبض تو آنسو نکل آئے، ننے سے جو تکیے سے ڈھلی جاتی تھی گردن، دم باپ کا رک جاتا تھا اور کانپتا تھا تن، نیلے تھے لبے سرخ جو مثلے گل سوسن، روتے تھے لہو زرد تھا شہ کا رخ روشن، چھاتی میں دھڑکتا تھا دل اس ماہ جبیں کا، صدمے سے الٹتا تھا کلیجہ شہیدیں کا۔ یہ حالت دیکھ کر جناب سید الشہداء نے گہوارے سے معصوم کو اٹھایا، چھاتی سے لگا کر پیار کیا، تھا نزع میں وہ غنچہ دہن پیاس کے مارے، اینٹھی تھی زباں موت کے آثار تھے سارے، دم رکتا تھا سینے میں تو ڈھل پڑتے تھے آنسو، کھل جاتی تھیں آنکھیں تو نکل پڑتے تھے آنسو۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت جناب امام حسین
حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لشکر کفار کی جانب لے کر جب چلے ہیں تو جناب رباب نے بے قرار ہو کر یہ بات کہی کہ یا سبت نبی، تن سے چلی جان ہماری، ایک لحظہ ٹھہر جائیے میں آپ کے واری، صاحب میرے آغوش کے پالے کو دکھا دو، ایک بار پھر اس ہنسلیوں والے کو دکھا دو۔ امام مظلوم یہ سن کر ٹھہر گئے اور فرمایا، لو گود میں فرزند کو اللہ نگہباں، ہر حال میں زینب کی اطاعت کا رہے دھیان، بولی وہ بسط عجز یہ شبیر سے اس آن، لونڈی سے خفا کچھ ہوئے میں آپ کے قرباں، یوں آپ کا جی چاہے تو دے جائیے ان کو، کب میں نے کہا تھا کہ نہ لے جائیے ان کو، میں بھی ہوں کنیز آپ کی یا حضرت شبیر، ہر دکھ میں رضا جوئے خدا تابع تقدیر، بے تاب تھا دل جو ہوئی بے جا کوئی تقریر، ہیں آپ قطع پوش بحل کیجئے تقصیر، فرزند کا غم ماں کے کلیجے کو چھری ہے، صدقہ گئی یہ آتما کی آنچ بری ہے، آتما کی آنچ ماں کی محبت، خنجر کے تلے جس کا جگر ہو وہی جانے، اس درد کی جس دل کو قبر ہو وہی جانے، دکھ درد میں یوں جس کی بسر ہو وہی جانے، آغوش میں جس ماں کی پسر ہو وہی جانے، شب کٹتی ہے کس طرح سے دن ڈھلتا ہے کیوں کر، پوچھے کوئی ماں سے کہ پسر پلتا ہے کیوں کر، پہلو میں ہو یا گود میں یا چھاتی پر سوئے، دھڑکا ہے کہ بچہ کہیں بے چین نہ ہوئے، پلتا ہے پسر ایک جو ماں عمر کو کھوئے، جس نے یہ اٹھائی ہو مصیبت وہ نہ روئے، ماں چپ رہے اور گودی سے جائے پسر ایسا، صاحب کوئی لے آئے کہاں سے جگر ایسا، یہ خادمہ تابع فرمان ہے، بمقتضائے مہر مادری اس وقت دیکھنے کو آئی تھی، آپ شوق سے لے جائیے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے رضامند ہوں، تمہاری بے قراری اور بے تابی حق بجانب ہے، اب گود میں لے کر انہیں چھاتی سے لگاؤ، بس صبر کرو اشنا آنکھوں سے بہاؤ۔ اس مخدومہ کونین نے علی اصغر کو گود میں لیا، پیار کیا، تو علی اصغر نے آنکھیں کھول دی اور اپنی مادر گرامی کو حسرت سے دیکھا، مادر سے اشارہ تھا کہ دنیا سے چلے ہم، افسوس نہ اس باغ میں پھولے نہ پھلے ہم، گودی میں تمہاری 6 مہینے تو پلے ہم، اب تشنا دہن جاتے ہیں طوبا کے تلے ہم، کیوں روتی ہو کچھ رونے سے حاصل نہیں اماں، یہ دار فنا رہنے کے قابل نہیں اماں۔ ایک شور تھا، اللہ نگہباں اے علی اصغر، چلاتی تھی پھپیاں میرے ناداں علی اصغر، پیاسے علی اصغر میرے ذیشاں علی اصغر، ماں کہتی تھی جاتے ہو میں قرباں علی اصغر، چھٹتا تھا جو بھائی تو موئی جاتی تھی بہنیں، منہ چھاتی پر رکھے ہوئے چلاتی تھی بہنیں۔ الغرض سید مظلوم قیمہ اطہر سے دامان ابا اڑھائے ہوئے جس وقت اس معصوم کو لے کر میدان کو روانہ ہوئے، اس وقت تھی یہ حالت مظلوم کربلا، فرزند دونوں ہاتھوں پر اور غم میں مبتلا، کہتے تھے چوم چوم کے بے شیر کا گلا، تو گھٹنیوں چلا نہیں اور مرنے کو چلا، جاتا نہیں ہوں میں تجھے پانی پلانے کو، میں لے چلا ہوں قبر میں تجھ کو سلانے کو۔ یہ کہتے آئے متصل لشکر جفا، دکھلایا ظالموں کو تڑپنا صغیر کا، آنکھوں میں حلقے خوش زباں ننھا سا گلا، چاہا کہ پانی مانگے مگر آ گئی حیا، مشکل سے اتنا صرف کہا درد و یاس سے، یارو قریب مرگ ہے بچہ یہ پیاس سے، سید ہے بے زبان ہے پیاسا ہے مہلقہ، نادان ہے صغیر ہے اس کی نہیں قطع، اکبر کا بھائی سمجھو نہ اس کو پسر میرا، پانی پلا دو جان کے ایک بندہ خدا، یہ کار آخرت ہے اگر تم سے ہو سکے، طاقت نہیں ہے پیاس کے مارے جو رو سکے۔
اے قوم ناہنجار، اگر تمہارے ذو میں باطل میں میں بے کس و مظلوم گناہگار ہوں تو اس معصوم پر ترس کھاؤ۔ ایسا شیرخوار بچہ تو کسی قوم و مذہب میں گناہگار اور قطاوار نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹا سا سید بھی ہے مہمان تمہارا، کیا تم کو ملے گا جو اسے پیاسا ہی مارا؟ یہ فرش کی زینت ہے تو ہے عرش کا تارا، میرا بھی جگر بند ہے ماں کا بھی ہے پیارا۔ کچھ پانی کے بدلے تمہیں لینا ہو تو کہہ دو، دریا سے جو قطرہ کوئی دینا ہو تو کہہ دو۔ طالب ہو اگر زر کے تو زر لیجیو مجھ سے، قطرے کے عوض لالو گوہر لیجیو مجھ سے۔ پانی سے دو خلد میں گھر لیجیو مجھ سے، خالی ہو اگر نہر تو بھر لیجیو مجھ سے۔ معصوم ہے بے آپ تو یہ جی نہ سکے گا، ایک جام بھی یہ تشنہ دہن پی نہ سکے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پانی مجھے لا دو، تو مان کے چلو سے اسے آپ پلا دو۔ مرتا ہے یہ مرتے ہوئے بچے کو جلا دو للہ، کلیجے کی میرے آگ بجھا دو۔ جب منہ میرا تکتا ہے یہ حسرت کی نظر سے، اے ظالموں اٹھتا ہے دھواں میرے جگر سے۔ اگر تم کو میرے کلام میں کچھ شک ہو تو دو ایک قدم کی ہو جو نہ تکلیف نہ گوار، آنکھوں سے اپنی دیکھ لو احوال رشید خار۔ آگے بڑھے جو ان میں سے دو چار بدشیار، چادر الٹ دی شاہ نے چہرے سے ایک بار۔ تیور کبھی بجھے ہوئے گہزون نظر پڑی، بجھتے ہوئے چراغ کسی لو نظر پڑی۔ بولے حسین دیکھ چکے وہ پکارے ہاں، فرمایا اب حمیت اسلام ہے کہاں؟ ہم کس کے مہمان ہیں یہ کس کا ہے مہمان؟ طالب نہیں صراحی و ساغر کا بے زباں، مشہور ان کے گھر کی قناعت ہے قلق میں، دو چار قطرے پانی کے ٹپکا دو حلق میں۔ اترے بھی یا نہ اترے بھی پانی گلے سے اب، تالو سے مل گئی ہے زباں اور لب سے لب۔ پوری یہ بات کہہ نہ چکے تھے شہ عرب، ننھے گلے پتیڑ لگا آ کے ہے غضب۔ فوارہ خون کا زخم سے گردن کے بہ گیا، جتنا پیا تھا دودھ لہو بن کے بہ گیا۔ منہ رکھ کے منہ پر بیٹے کے روئے امام دین، کی ایسی ایک آہ کے تھرا گئی زمین۔ حضرت سے پوچھنے لگا یوں ہرملا، لئیں کیوں اب تو پانی آپ سے یہ مانگتا نہیں؟ فرمائیے کہ تیر میرا کارگر ہوا، اصغر کا حلق خوش رہا یا کہ تر ہوا۔ یہ سن کر امام مظلوم نے فرمایا کہ اے ہرملا، اس کا حال مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ روز محشر تجھ کو اس کا جواب ملے گا، جس وقت نانا سامنے تجھ کو بلائیں گے، اس تیر کا مزہ تجھے اس دم چکھائیں گے۔ بعد شہادت جناب علی اصغر جناب امام حسین نے حرم محترم کی طرف دیکھ کر بانوں کو دی ندا، یہ امام حجاز نے مقبول کی نیاز میرے بے نیاز نے۔ یہ آواز سن کر تمام مقدرات اطہار میں شور گریا و زاری برپا ہوا، اور بےتاب ہو کر بھانو پکاری آپ کا جو اذن پاؤں میں، اس بے زباں کی آخری خدمت کو آؤں میں۔ آنکھ ان کی بند کیجئے قربان جاؤں میں۔ حضرت نے سر جھکا کے کہا کیا بتاؤں میں، حسرت بھری نگاہ کہیں بند ہوتی ہے، قربانیوں کی آنکھ نہیں بند ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے آئے گنج شہیدہ میں بے قرار، بیٹھے زمیں پر بر میں لیے لاش گل ہزار۔ ممکن نہ گور کن تھا نہ کوئی معین و یار، آخر لحد کے کھودنے کو نکلی ذوالفقار۔ منظور تھی جو شہ کو رضا کردگار کی، ننھی سی قبر کھودتے تھے شیرخوار کی۔ پھر صاف کر کے ہاتھوں سے اصغر کی خوابگاہ، باندھا امامہ ننھی سی میت کے سر پہ آہ، اور قبلہ رو لحد میں لٹا کر پکارے شاہ، جلدی ہمیں بلائیو اے فدیہ الہ۔ اب تم ہو اور حضور یہ پروردگار ہے، یہاں سے بڑھے تو بارگاہ کردگار ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کی لاش سے
حضرت وانو نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی اکبر، بعد آپ کے ہم دشت میں پھر راہ لٹے ہیں، ہوشیار کہ یہ پہلے پہل ماں سے چھٹے ہیں، جنگل کے درندوں سے برادر کو بچانا، گھبرائیں تو بیٹا انہیں پہلو میں لٹانا، اور جائیو کوثر پہ تو پیاس ان کی بجھانا، لیجو انہیں جب دادی کی تسلیم کو جانا، مثلے گلے تر پیاس سے کملائے ہوئے ہیں، گردن نہ دکھے تیرے ستم کھائے ہوئے ہیں، فارغ ہوئے جو دفن سے بچے کے شہیدیں، آئی ندا کے اے جگرے شاہ مرسلیں، تم نے تو اپنا چاند چھپایا تہے زمیں، چھپتا ہے پر چھپائے سے نور خدا کہیں، اصغر کا سر تو نیزے پر معراج پائے گا، اکبر کے سر کے ساتھ یہ شہروں میں جائے گا۔ لو مومنو، خلاصہ سنو اس بیان کا، بانوں کو پرسہ دو 6 مہینے کی جان کا، پر کس زباں سے حال کہوں بے زبان کا، کیوں گر پڑا نہ پھٹ کے طبق آسمان کا، جھولے میں دی پناہ نہ ماں کے کنار میں، کاٹی ادو نے گردن اصغر مزار میں۔ روایت ہے کہ بعد شہادت جناب سید الشہداء عمر سعد بدنہاد لعین نے یزید پلید کو عرضی میں خوشخبری تحریر کی کہ میں نے حسین کو میں ان کے 72 رفقا شہید کیا اور ان کے سر تیری نظر کو لاتا ہوں۔ پھر وہ شقی سروں کا جائزہ لینے لگا، جب سرہائے شہداء شمار کیے تو ایک سر کم تھا۔ اس وقت وہ ملعون کہنے لگا کہ اے سرداران فوج، اس دم مجھے خیال عتاب یزید ہے، عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید۔ سب نے عرض کی کہ ہاں اے امیر لعین، حسین نے ایک صغیر قتل گاہ میں دفن کیا ہے، بے شک اس معصوم کا سر موجود نہیں ہے جس کو اس لعین نے تیر مارا تھا۔ پیٹیں گے اس بیاں پر سب کودوں کو جواں، یہ تازہ واقعہ ہے غضب کی ہے داستاں، کیوں خشک ہو گئی نہ ستمگار کی زباں، بولا عمر تلاش کرو قبر کا نشان، بچے کی قبر کھود کے سر کو قلم کرو، اکبر کے سر کے پاس سنا پر علم کرو، بازے لرز لرز کے پکارے کہ الحذر، ہم تو نہ قبر کھودیں گے ظالم، خدا سے ڈر، اس بے زبان سید کمزن پر رحم کر، سوتا ہے ساری رات کا جاگا لہو میں تر، دیکھے نہ چین جھولے کے نہ ماں کی گود کے، بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود کے۔ اے ملعون، اس کی قبر سے تجھے کیا دعویٰ ہے؟ شہید کربلا نے تمام زمین مول لی ہے، اور خود میں لشکر بے دفن و کفن پڑے ہیں، اس پر بھی مردوں کو گور، زندوں کی خاطر مکان نہیں، ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی امان نہیں۔ حضرات، جو ملعون ازل سے بے رحم ہو اس کو کیا رحم آئے؟ نیزہ داروں کو بلا کے کہنے لگا کہ اصغر کی قبر تلاش کرو۔ یہ حکم سن کر ایک ملعون جناب علی اصغر کی قبر کی تلاش میں نیزہ لے کر میدان کو چلا۔ اس وقت جناب فضہ نے اہل حرم سے پکار کر کہا، یہ قبر ڈھونڈتا ہے کسی نازنین کی، نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین کی۔ بانو نے پوچھا دیدہ دل سے بہا کے خون، جویا ہے کس کی قبر کا یہ ظالم و زبوں، فضہ پکاری خاک میرے منہ میں کیا کہوں، کس کی زباں سے صاحب تربت کا نام لوں، کھودے گا مقبرہ 6 مہینے کی جان کا، مانگا ہے ابن سعد نے سر بے زبان کا۔ پہکان جس گلے سے ابھی ہو چکا ہے پار، ہے اسی گلے پہ چلے گی چھری کی دھار، آرام گاہ مردوں کا ہے گوشہ مزار، بی بی کے لخت دل کو وہاں بھی نہیں قرار، نہ فاتحہ نہ پھول کسی نور عین کے، ہوتے ہیں ذبح قبر میں بچے حسین کے۔ رن میں وہ نیزہ دار جو ہر سمت تھا رواں، ایک جا
زمین نرم ملی اس کو ناگہاں، پیوستہ اس زمین میں جو ظالم نے کی سنا، آواز ہولناک فلک سے ہوئی عیاں۔ ہوشیار یہ زمین نہیں عرش پاک ہے، پیارا خدا کے نور کا پیوند خاک ہے۔ ہے تو نو کے نیزہ چبھوتا ہے قبر میں، او کور چشم کون یہ سوتا ہے قبر میں۔ اصغر ابو تراب کا پوتا ہے قبر میں، یہ ظلم بھی شہیدوں پہ ہوتا ہے قبر میں۔ بالوں کو زیر عرش جو بکھرائے فاطمہ، یہ جان لے کہ ہو گیا دنیا کا خاتمہ۔ غالب تھی حرص سے زر نہ ڈرا دشمن الہ، نیزہ زمیں سے کھینچ کے اس نے جو کی نگاہ، پایا امامہ بچے کے سر کا سنا میں آہ، مڑ کر عمر کی سمت پکارا وہ روح سیاہ، لے خاک چھاننے سے خوشی اس گھڑی ہوئی، پائی امام حسین کی دولت گھڑی ہوئی۔ یہ کہہ کے کھودنے جو لگا قبر ہے غضب، یا رب الغیاث زمینیں پکاری سب، پر دشت نینوا کو تزلزل ہوا غضب، کی عرض کربلا نے یہ فریاد پیش رب، یہ ظلم اور قبر شہیدان قاص کی، پروردگار اب تو رضا دے قصاص کی۔ افسوس، صد افسوس، زمین کو بھی اس لاش شہزادہ، اور شہزادہ بھی کون؟ ابو تراب کا پوتا، لاش علی اصغر پر زمین کو بھی رحم آتا تھا، مگر بے رحمی، سنگ دلی کس زبان سے عرض کی جائے۔ وہ ننھی لاش قبر سے باہر نکالنا، وہ بہر ذبح میان سے خنجر نکالنا، ماتم زدوں کے حلقے میں تھی ناشے شیرخوار، وہ اصغرا کے نالوں سے محشر تھا آشکار۔ پھرتی تھی گرد قبر کے بانو بے قرار، چلاتی تھی مٹا نہ میرے لال کا مزار، دنیا سے ہاتھ اٹھا کے جگہ اتنی پائی ہے، اصغر نے جان دے کے یہ بستی بسائی ہے۔ ناگاہ چاند برج لحد سے بدر ہوا، بے دین کو ہائے حق سے نہ خوف و قطر ہوا، خنجر رواں جو ننھے سے حلقوم پر ہوا، روئی سکینہ پیٹ کے ٹکڑے جگر ہوا۔ کہتی تھی ان پہ جان بھی تن بھی فدا، میرا حاضر ہے ننھے بھائی کے بدلے گلا میرا۔ ظالم ٹھہر برائے خدا وند دو سرا، پھر کر عدم سے آئے ہیں دم لینے دے ذرا، خنجر ابھی گلے پہ مسافر کے کیوں دھرا، بدلوں گی شیر خار کا کرتا لہو بھرا، پوچھوں گی حال منزل آخر کا بھائی سے، کہہ دیں گے وہ اشاروں میں سب ماں جائی سے۔ پوچھوں گی کب چچا میرے لینے کو آئیں گے، بابا حسین خلد میں کس دن بلائیں گے، مشکل کشائی کب میرے دادا دکھائیں گے، اب ظالموں کے ظلم اٹھائے نہ جائیں گے۔ ہے رہائی ہوگی اسیری سے کب مجھے، طاقت نہیں تماچوں کے کھانے کی اب مجھے۔ ہائے واویلا، ہنوز وہ معصومہ فرما رہی تھی کہ یہ سن کے اس نے حلق پہ خنجر کو رکھ دیا۔ روح نبی پکاری یہ حلقوم ہے میرا، زہرا نے دی صدا یہ ہے سیدانی کا گلا، پر کچھ سنا نہ اس نے گلا کاٹنے لگا۔ شہرک سے نہر خون کی سینے پہ بہ گئی، بالی سکینہ پیٹ کے لاشے پر رہ گئی۔ اصغر کا واسطہ تمہیں شہزادی عجم، دنیا میں اب وزیر کو ہوئے نہ کوئی غم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، 19ویں مجلس کا اختتام انشاءاللہ 20ویں مجلس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تمہید معراج رسالت مآب اور اہل حرم سے امام مظلوم کی رخصت اور شہادت۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔